وہ اونچا لمبا مرد اپنے ہاتھوں میں مردہ وجود کو دیکھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، جس کے سرد پن سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا۔ وہ آج رو رہا تھا ایک وجود کی خاطر، جبکہ حالات کو مد نظر رکھتے ڈرائیور نے گاڑی گھر کی جانب موڑی۔ ہم بتاتے چلیں کہ مشہور بزنس ٹائکون احسان آغا شاہ کی گاڑی پہ قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں 2 افراد زخمی ہوئے جبکہ ایک جاں بحق ہوا۔ وہ سب جو لاؤنج میں بیٹھے کوئی گیم کھیلنے کے موڈ میں تھے، اچانک سے ٹی وی پہ چلتی خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی۔ شاہ خان بابا، بابا جان، اس طرح کے کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں جن کے حرین بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کا دل صبح سے کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ بارش پوری زور و شور سے برس رہی تھی، مگر شاہ محل کے اندر ہر چیز اپنی پرانی شان و شوکت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ سنہری دیواریں، شاہی فانوس اور چمکتی لکڑی کے فرش پر احسان آغا شاہ کے قدموں کی چاپ گونجتی تو نہیں تھی، مگر محسوس ضرور ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، گہرے خیالوں میں گم، شاہ انڈسٹری کی سب سے اونچی منزل کے شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا تھا۔ نیچے پورا کراچی اس کے قدموں میں بچھا ہوا تھا، جیسے یہ دنیا اس کے دستخط کی محتاج ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہ تھے، مگر نگاہوں میں ایک ایسی گہری تھکن چھپی تھی جو صرف وہی دیکھ سکتا تھا جس نے کبھی تنہائی کے ساتھ وفاداری کی ہو۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، اقتدار، نام، مقام، مگر دل کا وہ کمرہ خالی تھا جہاں کبھی محبت نام کی کوئی شے رکھنی تھی۔ اس نے رشتوں کو فریم میں قید کر رکھا تھا اور جذبات کو لاک کر کے کامیابی کی چابی سے بند کر دیا تھا۔ لوگ اسے آغا شاہ کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ نام نہیں، حیثیت تھی، اور وہ حیثیت آج اتنی بلند ہو چکی تھی کہ انسانوں کی آوازیں نیچے مدھم ہو گئی تھیں۔ میں آئی کم ان، سر؟ وہ جو سگریٹ کے گہرے کش لگاتا اپنی سوچوں میں مگن تھا، باہر سے ابھرنے والی آواز پہ گہری سانس بھرتا آنے والے کو اجازت دے گیا۔ جب اجازت ملتے ہی ایک 50-55 سالہ مرد نے آفس میں قدم رکھا تھا۔ سر، یہ فائلز، ہمیں جلدی نکلنا پڑے گا کیونکہ کال آئی تھی، سب وہاں پہنچ چکے ہیں، بس آپ کا انتظار ہے، وہ اسے بتانے لگے، جو ان کی بات سنتا سر ہلا گیا۔ جی چلیے، میں آتا ہوں۔ وہ اپنا کوٹ اٹھا کر پہنتا انہیں چلنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیا ہوا خان بابا، سب ٹھیک ہے؟ وہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے تھے، تبھی خود پوچھنے لگا، جبکہ اس کے یوں پوچھنے پہ وہ سر ہلا گئے۔ سر، وہ احرین اس کا آف ہو جائے گا کچھ ٹائم بعد، مجھے لگا تھا کہ میٹنگ لیٹ ہے تو وہ بات ادھوری چھوڑ گئے۔ جب ان کی بات سمجھتے احسان شاہ نے سر ہلایا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم جاتے ہوئے پہلے حرین کو پک کر لیں گے، آپ انہیں وہاں کسی سیف جگہ پہ بٹھا دیجیے گا، پھر واپس پہ گھر لے جائیے گا۔ ان کو مشورہ دیتا اپنی کیس اور موبائل اٹھانے لگا جب اس کی بات سنتے شجاعت خان نے شکر نما آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تھینکس سر، وہ اس کے شکر گزار ہوئے جب وہ انہیں ٹوک گیا۔ کتنی دفعہ بولا ہے خان بابا، یہ مت بولا کریں، آپ سنتے نہیں ہیں بات؟ وہ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، جس پہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، ورنہ ہم جیسے غریب اس سے پہلے وہ کچھ کہتے۔ احسان شاہ انہیں آنکھوں سے ٹوکتا محبت سے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ یوں ہی تھا، جس سے اٹیچ ہو جائے تو پھر وہ اس کے لیے جان تک وار دیتا، اور اجنبیوں کو وہ سیدھے منہ بلاتا بھی نہیں تھا۔ وہ اس وقت حرین کے کالج کے سامنے کھڑا تھا، جبکہ وہ محترمہ نکل ہی نہیں رہی تھی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے۔ خان بابا اس سے شرمندہ ہوئے بولے۔ جب ان کی شرمندگی دیکھتے وہ انہیں اشارہ کر گیا۔ آ جائیں گی، کوئی بات نہیں، وہ انہیں پرسکون کرنے لگا جب سامنے سے ہی وہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ بلیک ابائے میں چھوٹے سے اسٹالر کا حجاب کیے وہ اپنی دوست کی بات پہ کھلکھلا کر ہنستی ہوئی چلتی آ رہی تھی جب اس کی دوست نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ اس کی آنکھوں میں خفگی واضح تھی، یقیناً اس شیطان کی چیلی نے کچھ الٹا کیا تھا، جو اب ایک ہاتھ سے کان پکڑتی معصوم چہرہ بناتی اس سے سوری کر رہی تھی۔ مقابل شاید معصوم تھی، تبھی وہ اس کے سوری کرنے پہ فوراً سے مانتی اس سے گلے لگی تھی۔ ان کے ڈرامے دیکھتے وہ سر جھٹک گیا۔ کتنا فضول وقت تھا ان کے پاس، اب اس کی انتہا ہو رہی تھی، مگر وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ بابا جان، اس سے پہلے وہ کچھ سوچتا مقابل کی چیخ نے اس کے کان کے پردے پھاڑے تھے۔ آغا، وہ اپنے باپ کو دیکھتی ہی چیخی تھی۔ جب فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے احسان شاہ کو دیکھتے اس کی چیخ پہلے سے بھی بلند تھی۔ او مائی گاڈ، دو لوگ مجھے لینے آئے ہیں، ہائے اللہ، 3! ڈرائیور انکل آپ بھی؟ وہ پاگلوں کی طرح چہکتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ احسان کا دل اس کے آغا کہنے پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ آج اس سے کافی وقت بعد مل رہا تھا، اس سے ملاقات بھی کم ہی ہوتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے یوں نہیں بلایا تھا۔ آغا، کیا ہوتا ہے؟
بڑے ہیں وہ تم سے؟ صاحب جی یا سر نہیں بولا جاتا، شجاعت خان نے اسے دپٹتے بولا تھا، جس پہ وہ ناک سکیڑ گئی۔ بڑے ہوں گے دنیا کے لیے، میرے لیے تو آغا ہی ہیں، وہ مزے سے کہتی اس کو دیکھتی خوشی سے بول رہی تھی، جبکہ اس کا ہر لفظ اصال شاہ پہ قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کتنے دھڑلے سے اس پہ حق جما رہی تھی۔ سر اس کی طرف سے اس سے پہلے وہ کچھ کہتے اصال شاہ انہیں ٹوک گیا، کوئی بات نہیں خان بابا، بچی ہے وہ ابھی۔ خود کو نارمل کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا جب حرین نے اسے گھوری سے نوازا۔ شٹ اپ، آپ ہوں گے بچی؟ الحمدللہ فرسٹ ایئر میں ہوں۔ خود کے لیے بچی لفظ سننا اس کو آگ لگا گیا تھا، تبھی فوراً سے اسے شٹ اپ کال دی گئی، جبکہ اس کے لہجے پہ اب کی بار اصال شاہ کو بھی جھٹکا لگا تھا۔ وہ کیوں اتنا فری ہو رہی تھی اس کے ساتھ، وہ سمجھ نہیں سکا۔ اسٹاپ اٹ حرین، اتنی بدتمیزی کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ سوری کرو فوراً۔ شجاعت خان اب کی بار سخت لہجے میں بولے تھے، جب ان کے یوں سختی سے بولنے پہ وہ پل میں سہمی تھی۔ سوری آغا، وہ معصومیت سے سوری کرتی پھر سے ڈھٹائی کی حد کر گئی، جبکہ اصال شاہ نے بامشکل اپنی امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ اس کا بے ساختہ کہکہا لگانے کو دل چاہا، مگر وہ مسکراتا بہت کم تھا۔ خواہاں کی کہکہا لگانا مگر شجاعت خان کے ضبط کی وہ داد دینا چاہتا تھا جو دن رات اس لڑکی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ کدھر آ گئے ہیں ہم بابا؟ اپنی گاڑی ایک بڑے مگر حسین ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے دیکھ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ دونوں سر ہلاتے باہر نکل گئے۔ ارے مجھے تو لے جائیں۔ وہ ان دونوں کو نکلتے دیکھ خود بھی باہر کی طرف بڑھی تھی جب شجاعت خان اسے ٹوک گئے۔ اندر ہی رہو تم، ہم میٹنگ سے ہو کر آتے ہیں۔ ڈرائیور یہی ہے، گاڑی سے نکلنا مت، وہ اسے سختی سے وارن کرتے بولے تھے۔ جب ان کی بات سنتے وہ روحان سی ہوئی۔ یار بابا لائے ہی کیوں تھے مجھے؟ میں جا رہی ہوں گھر آپ دونوں کے لیے، آجا رکشا پکڑ کے۔ وہ تنگ آ کر بولتی گاڑی میں بیٹھ گئی جب اس کی بات پر اصال کو پھر سے جھٹکا لگا۔ کتنی غیر ضروری باتیں کرتی تھی وہ، وقت کا ضیاع۔ آواز نہ آئے اب، یہیں رہنا۔ چلیے سر، وہ اسے ٹوک کر کہتے اصال شاہ سے مخاطب ہوئے تھے جو اپنا چشمہ لگانے کے چکروں میں تھا، جب حرین کی بات پہ اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ آغا سنیں، وہ اسے پکار گئی، جبکہ اس کے انداز اور الفاظ دونوں ہی اس کے دل کی دھڑکن بڑھا گئے تھے۔ شاید ہی اس کا دل کبھی اس قدر زور سے دھڑکا ہو جیسا اب دھڑک رہا تھا۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے نارمل کرتا پیچھے کی طرف مڑا تھا جب وہ اسے اشارہ کر گئی۔ چشمہ مجھے دے دیں۔ وہ اشارے سے چشمہ مانگنے لگی، جبکہ شجاعت خان کا دل چاہا اپنا سر پھاڑ لیں۔ وہ اسے بہت شرمندہ کروا چکی تھی۔ یس، اصال شاہ کو لگا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تبھی دوبارہ سے پوچھنے لگا، جس پہ منہ ہلا گئی۔ یہ چشمہ مجھے دے دیں، آپ نے تو اندر ہی جانا ہے۔ میں نے اس تپتی دھوپ میں گرمی میں، اس سے پہلے وہ ایکٹنگ کرتی اصال شاہ اسے چشمہ پکڑاتا اندر کی طرف پڑ گیا، جبکہ وہ اس کا چشمہ پکڑتی خوشی سے چلائی تھی، یاہو! اپنے پیچھے اس کے چیخنے کی آواز سنتے وہ اسے نظر انداز کرتا اپنا سر ہلا گیا۔ پاگل تھی یہ لڑکی۔ یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ وہ جو لان میں بیٹھی کام کرنے میں مصروف تھی خود پہ ہوتا حملہ دیکھ کر بے ساختہ چیخی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اچانک سے سب کو اپنے قریب بیٹھتے دیکھ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں گویا ہوئی۔ سنا ہے اصال شاہ کے ساتھ آئی ہو؟ یہ آواز ارہا کی تھی، جس کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ ہاں تو؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی گاڑی میں وہ خان بابا کے علاوہ کسی فرد کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ تمہیں کیسے بیٹھنے دیا؟ اب کی بار شانزے نے اپنا حصہ ڈالا تھا، جس پہ حرین نے اپنا سر پیٹا۔ آئے تو میں بھی تو ان کے خان بابا کی بیٹی ہوں نا، وہ اسے سمجھانے لگی۔ لیکن وہ تو خان بابا کی بیوی کو بھی بیٹھنے نہیں دیتے تھے، بیٹی تو دور کی بات ہے۔ اب کی بار ارم نے حسد بھرے لہجے میں کہا تھا، جس پہ سب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ ارم نے اسے گھورا جب وہ کندھے اچکا گئی۔ میں نے تو نارمل لہجہ استعمال کیا ہے، تم لوگوں کی شاید سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ مزہ آیا؟ شانزے نے اشتیاق سے پوچھا تھا، جس پہ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ میرا کل پیپر ہے، مجھے پڑھ لینے دو۔ عجیب، وہ اپنی کتابیں سمیٹنے لگی، جس پہ ان دونوں نے اسے گھورا تھا۔ بہت بے مروت ہو، نیچے سے ٹاپ کرو گی انشاءاللہ۔ ارا نے ہاتھ اٹھاتے اسے دعا دی تھی، جبکہ شانزے نے خوش و خضوع کے ساتھ بلند آواز میں آمین کہا تھا۔ سیدھا سسک کر مرو گی دونوں ہی، وہ دانت کچکچا کر بولتی اپنے کوارٹر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ دونوں اس کی بات کو ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا گئیں۔ شاہ حویلی میں ابرار شاہ کا راج تھا، جن کی شادی عرفہ شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، المیر شاہ جن کی شادی حسنہ شاہ سے ہوئی تھی، ان کے 2 بچے تھے، اصال شاہ، شانزے شاہ، جبکہ دوسرے بیٹے عبید شاہ تھا جن کی شادی مریم شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 3 بچے تھے، ارم شاہ، معاذ شاہ، موہت شاہ،
اور سب سے آخر والے بیٹے فرحان شاہ تھے، جن کی شادی سنبل شاہ سے ہوئی تھی۔ ان کے بھی 2 بچے تھے، ارا شاہ، حذیفہ شاہ۔ جبکہ حویلی کے اندر ہی ایک کوارٹر تھا جو بے حد شاندار تھا۔ ہر طرح کی آسائش تھی اس کوارٹر میں، جو اسال شاہ کے فیورٹ ملازم خان بابا کا تھا۔ اسال شاہ بچپن میں کہا کرتا تھا کہ خان بابا میرے آفس میں کام کریں گے، جس کو کوئی سیریس نہ لیتا تھا، مگر خان بابا نے اس عمر میں اتنا علم حاصل کر لیا تھا کہ وہ اپنے لاڈلے کے آفس میں کام کر پاتے، اور کام بھی ایسا کہ اسے فائدہ دیتا، اور پھر تبھی سے وہ اسال شاہ کے آفس میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ جبکہ ان کی بیٹی حورین خان، جو بلا کی چنچل تھی، ہر وقت حویلی والوں کی ناک میں دم کر رکھتی تھی، وہ سب کی لاڈلی تھی، سوائے مریم شاہ اور ارم شاہ کے، جو اس بن ماں کی بچی سے بلا وجہ کا بیر باندھے ہوئے تھے۔ اوہو، آج تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں۔ وہ سب اس وقت ڈائننگ پہ کھانا کھا رہے تھے جب سامنے بیٹھے اسال شاہ کو دیکھتے شرارتی لہجے میں بولے، جس پہ وہ محض سر جھٹک گیا۔ ویسے لالا، اتنا باہر رہتے ہیں، آپ کوئی لڑکی پسند نہیں آئی آپ کو ابھی تک؟ یہ لڑکیوں والے معاملے میں دلچسپی لینے والا ماس تھا جب اس کی بات پہ باقی سب نے اسے گھورا۔ ایسی کوئی لڑکی بنی ہی نہیں جو اسال شاہ کے دل تک رسائی حاصل کر لے۔ وہ مغرور ہوا، جبکہ باقی سب نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ 10 سالوں سے یہی کہتا آ رہا تھا، بس بہت ہوا آغا، اپنی اس میٹنگ کے بعد آ کر تم ارم سے شادی کرے ہو، ورنہ ہمارا آپ سے ہر رشتہ ختم۔ دادا جان نے اب کی بار اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، جس پہ وہ محض سر ہلا گیا۔ اسے ارم میں شروع سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، جس کا وہ بار بار اظہار بھی کر چکا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھے، تبھی وہ کچھ کہنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ رشتے اگر یوں باتوں سے ختم ہو جاتے تو بہت سے رشتوں کو میں ختم کر چکا ہوتا۔ وہ انہیں جتا گیا کہ یوں رشتے ختم نہیں ہوتے۔ ہم کر لیں گے، اسے سیریس لیتے نہ دیکھ، وہ دانت کچکچا کر بولے تھے، جس پہ وہ کھانے کی طرف اشارہ کر گیا۔ بابا یار، کبھی تو رک جایا کریں، ہمیشہ ہی کہیں نہ کہیں چلے جاتے ہیں۔ آپ کے عشاء کو سکون نہیں ہے کیا؟ وہ جو خان بابا کو بلانے آ رہا تھا، اندر سے آتے آواز سن کر اپنے قدم وہیں جما گیا۔ جب دیکھو تب ہی آپ ان کے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی بیٹی کو بھی وقت دے دیا کریں۔ وہ کافی خفا لگ رہی تھی، جبکہ خان بابا اسے چپ کر کے گھورے جا رہے تھے۔ کیا یار، اب گھور کیوں رہے ہیں؟ وہ خفگی سے پوچھنے لگی جب وہ اس کی طرف قدم بڑھا گئے۔ میرے شاہ، سر کو دوبارہ کچھ مت بولنا، اور دوسری بات، تمہاری اماں کا لاڈلا بیٹا تھا وہ، اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اور میرے اپنے جگر کا ٹکڑا ہے وہ اسے سمجھانے لگے، جس پہ حورین نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا مطلب آغا، میرے لالا ہیں؟ وہ بے یقینی سے چیخی تھی جب اس کی بات پہ بے ساختہ اسال شاہ کے منہ سے استغفر اللہ نکلا۔ ارے نہیں، شجاعت خان نے اپنا سر پیٹا تھا۔ تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں لاڈلا بیٹا؟ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ حورین، میں آ کر بات کروں گا، لیٹ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ مزید سر نہیں کھپا سکتے تھے، تبھی جان چھڑوانے والے لہجے میں بولے، جس پہ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ میرے سے تو کوئی پیار نہیں کرتا، شادی کر لوں گی میں بہت جلد، اپنے شوہر سے پیار بٹوروں گی۔ وہ بنا سوچے سمجھے پیچھے سے ہانک لگانے لگی، جس پہ شجاعت خان بلا وجہ سرخ پڑے۔ بہت منہ پھٹ تھی ان کی بیٹی، جبکہ اسال شاہ کا دل اس کی بات پہ بے ساختہ دھڑکا تھا۔ پیار، یہ لفظ اس کے دل میں ہلچل مچا گیا۔ جذبوں نے اپنا کام کر دیا تھا، بس انا کا سر جھکانا باقی تھا۔ وہ اس کے لفظوں کو سوچتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ شجاعت خان مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کی طرف آ رہے تھے۔ ان کے دماغ کا ضبط تھا اور کانوں پہ داد بنتی تھی، جو شیطان کو پال رہے تھے۔ وہ سوچتا سر جھٹک گیا، انہیں دبئی کے لیے جانا تھا، جہاں ان کا 1 ہفتہ تو لازم تھا، تبھی وہ انہیں حورین کو حویلی بھیجنے کا کہہ چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ محترمہ نہ صرف حویلی میں بلکہ اس کے روم میں بھی کئی مرتبہ پائی جا چکی تھی۔ گاڑی اپنی منزل پہ رواں دواں تھی جب اچانک سے اعتراف سے نکلتی گاڑیوں نے ان کے ارد گرد گھیرا ڈالنا شروع کیا۔ وہ جو فون میں مگن تھا، ڈرائیور کے اچانک گاڑی روکنے پہ بری طرح جھٹکا کھا گیا۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گرا۔ اس سے پہلے وہ ڈرائیو پر چیختا۔ سامنے کا منظر دیکھتے وہ حیران ہوا تھا، جہاں کافی تعداد میں آتی گاڑیاں ان کی گاڑی کو گھیر رہی تھیں۔ خان بابا، یہ کون ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ کون لوگ ہیں۔ ان کی تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی۔ سر، میں بھی نہیں جانتا، میں دیکھتا ہوں باہر نکل کر، وہ کہتے باہر نکلنے لگے جب وہ انہیں ٹوک گیا۔ آپ رکے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ اپنی طرف سے ڈور اوپن کرتے باہر نکلا تھا جب اس کے نکلتے ساتھ ہی اس کے قدموں کے پاس 3-4 فائر ایک ساتھ ہوئے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ جھٹکا کھا گیا تھا، مگر اگلے ہی پل وہ پورے غرور کے ساتھ کھڑا تھا۔ کیسے ہو آغا؟ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا، اپنے پیچھے سے ابھرنے والی آواز پہ اس نے آنکھیں میچی۔ اوہ، تو ظفر ملک؟ وہ اس کی طرف مڑا، جہاں وہ شیطانی چمک سجائے بیٹھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسال شاہ نے ضبط سے پوچھا تھا جب اس کی بات پہ وہ کہہ لگا گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟
تو میں یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں، ابھی تو بہت سے حساب باقی ہیں، وہ کہتا ہے ایک اور فائر اس کے پیروں میں کر گیا جس پہ اصال شاہ نے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ دور رہ کر بات کر ظفر شاہ، بزدلوں کی طرح کیوں آتا ہے ہمیشہ؟ شجاعت خان اس کا شاہ کے سامنے آتا ہے بے خوفی سے بولا، جس پہ وہ بھپرا، سامنے سے آنے کی ہمت نہیں ہے نا بیچارے میں۔ اصال شاہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا جس پہ وہ زخمی بھیڑیے کے مانند ہرایا۔ بزدل نہیں ہوں، صرف خبردار کرنے آیا ہوں کہ بچا سکو تو بچا لینا خود کو، کہتا ہی وہ واپس کو مڑا۔ جب اس کے مڑنے پہ یہ دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیلی تھی، وہ جانتے تھے مقابل کی دکھتی رگ، تبھی وہیں پہ وار کیا گیا، مگر نہ جانے کیوں اس دفعہ ایسے ہی جانے کا دل نہیں کر رہا۔ ٹھا ٹھا ٹھا، ابھی وہ دونوں مسکرا ہی رہے تھے جب اچانک سے ظفر شاہ نے کہتے ہی اصال شاہ پہ 3 فائر کیے، مگر وہ گولیاں اصال شاہ تک پہنچنے سے پہلے شجاعت خان اپنے سینے پہ کھا چکا تھا۔ وہ تینوں گولیاں ایک ہی مقام پہ سوراخ کرتی ہی اس کے منہ سے خون ابھار گئیں، جبکہ اصال شاہ نے یقینی سے اپنے سامنے گرتے شجاعت خان کو دیکھ رہا تھا جو ابھی اس کی آنکھوں کے سامنے مسکرا رہے تھے۔ خان بابا، وہ چیخا تھا، مگر اس کی چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈرائیور کی مدد سے انہیں گاڑی میں ڈالتا وہ ہسپتال کی طرف روانہ ہوا تھا، جبکہ جسم کا انگ انگ ان کے لیے دعا گو تھا۔ وہ انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ اپنے خاندان سے زیادہ ان سے اٹیچ تھا، انہیں کھونا نہیں چاہتا تھا وہ۔ میں آپ کے کچھ نہیں ہونے دوں گا خان بابا، ان کے چہرے پہ ہاتھ رکھتا بول رہا تھا جب وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگے۔ حورین، میری بیٹی، وہ اس کو اپنی بیٹی کے بارے کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کہہ نہیں پا رہے تھے۔ جب ان کے لڑکھڑانے لفظ سمجھتا وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ حورین کو بھی ملیں گے، بس آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی۔ جلدی چلو، وہ ان کو ہمت دیتا ڈرائیور پہ چیختا۔ سر، وہ بمشکل اسے پکارتے اس کو ڈرائیور پہ چیخا، اپنے چہرے پہ جھکانے لگے۔ ان کی آواز میں رکاوٹ محسوس کرتے وہ کان ان کے لبوں کے قریب کر گیا۔ میری حورین سے نکاح۔ ابھی وہ اتنا ہی بولے تھے کہ ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ ان کی ڈھلکتی گردن دیکھتے وہ پاگل ہوا تھا۔ خان بابا، وہ گاڑی میں ہی چیخا۔ جب اس کی چیخ پہ ڈرائیور نے بے ساختہ گاڑی روکی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا انہیں اٹھانے لگا، مگر وہ دنیا و جہان سے بیگانہ اپنی آنکھیں مون گئے۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنے ہاتھوں میں مردہ وجود کو دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، جس کے سرد پن سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا۔ وہ آج رو رہا تھا ایک وجود کی خاطر، جبکہ حالات کو مد نظر رکھتے ڈرائیور نے گاڑی گھر کی جانب موڑی۔ ہم بتاتے چلیں کہ مشہور بزنس ٹائکون اصال آغا شاہ کی گاڑی پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں 2 افراد زخمی ہوئے جبکہ 1 جاں بحق۔ وہ سب جو لاؤنج میں بیٹھے کوئی گیم کھیلنے کے موڈ میں تھے، اچانک سے ٹی وی پہ چلتی خبر نے ان کے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ خان بابا، بابا جان، اس طرح کی کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری تھیں، جبکہ حورین بالکل ساکت کھڑی تھی۔ اس کا دل صبح سے کسی انہونی کے احساس سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میرے پاپا کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ خود کو تسلی دینے لگی، جبکہ باقی سب بھی پریشانی سے اصال شاہ کو کال ملانے لگے۔ جب حویلی کا دروازہ کھلا تھا، باہر سے آتے شور کو سنتے وہ سب باہر کی طرف بھاگے۔ جب صحیح سلامت اصال شاہ کو گاڑی سے باہر نکلتے دیکھ سب نے سکون کی سانس لی تھی، جبکہ حورین کی سانس سینے میں اٹکی تھی۔ اصال شاہ خون میں لت پت تھا۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا تو کیا بابا؟ وہ محض سوچ ہی سکی، تبھی بنا کچھ اور سوچے وہ بھاگتی ہوئی اس تک پہنچے۔ آغا، میرے بابا اس کے ساتھ گئے تھے نا، وہ کدھر ہے میرے بابا؟ وہ بھری ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جبکہ ہاتھ مسلسل اس کے سینے پہ تھپڑ برسا رہے تھے تو کبھی اس کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھتے اصال کو خان بابا کے آخری الفاظ یاد آئے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں آغا، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ چیختی ہوئی بولی تھی، جبکہ باقی سب دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھے تھے کہ وہ اب اس پہ چیخے گا، اب اسے دھتکارے گا، مگر وہ سن رہا تھا، اس کے نازک تھپڑ سہ رہا تھا، مگر کچھ بھی بول نہیں رہا تھا۔ بول کیوں نہیں رہے آپ؟ مار آئے ہیں نا میرے بابا کو، بتائیں، مار دیا انہیں؟ وہ اس کے بازو کو تھامتی جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی۔ جب اصال شاہ نے اس کے سر سے ڈھلکتا دوپٹہ دیکھتے ڈرائیور کی طرف آگ اگلتی نظروں سے دیکھا، جو کب سے اس پہ نظریں جمائے ہوئے تھا، اصال شاہ کی نظریں خود پہ محسوس کرتا وہ اپنا چہرہ جھکا گیا۔ جب اصال شاہ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں تھام کر دوسرے سے اس کے سر پہ دوپٹہ درست کیا تھا، آغا شاہ کی یہ حرکت پوری حویلی میں ہلچل مچا گئی تھی۔ وہ اپنی بہن تک کو نہ چھونے والا شخص کسی غیر لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اسے دوپٹہ اڑا رہا تھا۔ آپ کے بابا؟ وہ بتانا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ مارے گئے۔
اس کے الفاظ حرین نے ادا کیے تھے جب وہ آنکھیں میچداس کو گلے لگا گیا۔ اس کی حرکت نے سب کے دلوں کو ساکت کیا، جبکہ حرین پتھر کی مورت بنی اس کے سینے پہ سر رکھے کھڑی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے میں منہ چھپاتا اونچی آواز میں روتا ہر شخص کو ساکت کر گیا۔ وہ رو رہا تھا، ایک غیر لڑکی کے گلے لگ کر اپنا دکھ منا رہا تھا، وہ جو کبھی ماں کی آغوش میں نہیں رویا تھا۔ وہ ایک غیر لڑکی کے کندھے پہ سر رکھتا پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ میں نہیں جانتا کیسے، ہمیں پتہ نہیں تھا، مگر وہ مار گیا۔ آئی پرومس ہمیں سمجھنے کا موقع نہیں ملا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا میں کبھی بھی انہیں اپنے سامنے نہیں آنے دیتا۔ وہ روتے ہوئے اسے وہاں ہونے والے واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا، جبکہ وہ اسٹل پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ کچھ پل رونے کے بعد وہ اس کے کندھے سے ہی آنکھیں رگڑتا سر اٹھا گیا۔ جب اس پہ نظریں جمائے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا جو بالکل خشک تھی۔ حرین، وہ اسے پکار گیا، مگر وہ بنا اس کی پکار سنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں جھولتے دیکھ وہ چلاتا ہوا اسے ہوش میں لانے لگا، جبکہ باقی سب اس کی بے قراری دیکھ رہے تھے، جبکہ ارم نفرت انگیز نظروں سے اس لڑکی کا وجود دیکھ رہی تھی جو اس وقت آغا شاہ کی باہوں میں تھا۔ آج شجاعت خان کو مرے مہینہ ہو گیا تھا۔ حویلی کا سارا نظام جیسے ہل گیا تھا۔ اسال شاہ گھنٹوں اپنے کمرے میں رہتا تھا، جبکہ حرین خان کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ نہ کچھ ڈھنگ سے کھا رہی تھی، نہ پی رہی تھی، بس خاموشی سے ایک طرف پڑی رہتی۔ اسے کوئی بلاتا بھی تھا تو بھی وہ منہ سے کچھ بھی بولنے کا تکلف نہیں کرتی تھی، جس پہ ڈاکٹرز نے اس کا دھیان بھٹکانے کا کہا تھا۔ اسال شاہ نے ان سب کے سامنے نکاح کا کہا تھا، جس پہ داتا جان نے اسے کم از کم 30 دن پورے ہونے کا کہا تھا۔ چونکہ 30 دن پورے ہو چکے تھے، اس لیے صبح سے نکاح کی تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ وہ اس کو اس ٹراما سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کا ذہنی توازن بگڑے، تبھی وہ نکاح کے لیے جلدی مچا رہا تھا کہ اس کا دھیان خود ہی کی طرف لگائے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کے لیے ابھی وہ بچی ہے، مگر وہ 19 کی ہو چکی تھی اور یہ سب اس کے لیے ضروری تھا، تبھی وہ یہ فیصلہ لے رہا تھا، ورنہ اس کا شادی کا ارادہ اس کی پڑھائی کمپلیٹ ہونے کے بعد تھا۔ جبکہ مریم شاہ اور ارم شاہ نے کافی تماشا کیا تھا، جس پہ اسال شاہ انہیں صاف لفظوں میں کھڑی کھوٹی سنا چکا تھا۔ اس نے سب کے سامنے شجاعت خان کا عمل اور ان کی بات رکھی تھی، جس پہ یہ سب نے ان کے فیصلے کی قدر کی تھی۔ وہ ان کے بیٹے کے کیے خود پہ گولیاں کھا سکتے تھے، تو کیا وہ ان کی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا؟ حرین کو منانا خواتین کی ذمہ تھا، جنہوں نے اس کے باپ کی خواہش بتا کر بمشکل اسے راضی کیا تھا، مگر وہ راضی ہو گئی تھی۔ فی الحال اتنا ہی کافی تھا۔ حرین نے کھایا کچھ دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا، جب نکاح کے وہ سب اس وقت اس کے پاس بیٹھے اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک اسال شاہ نے اندر آتے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ نہیں بیٹا، کچھ نہیں کھا رہی، تم ہی دیکھو اسے، اسال شاہ کی والدہ نے کہتے باقی سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا، جس پہ وہ سب اٹھتے باہر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ حرین اس دوران بھی کچھ نہیں بولی تھی، یہاں تک کہ اس نے اسال شاہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان سب کے باہر جانے کے بعد وہ دروازہ لاک کرتا اس کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی آپ؟ وہ بنا بیٹھنے کا تکلف کیے بولا تھا، جس پہ حرین نے آنکھیں موند لی۔ مطلب واضح تھا کہ اسے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اسے آنکھیں موندے دیکھ اس نے پہلے سے تھوڑا بلند آواز میں پوچھا، جس پہ اس نے ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ حرین جواب دیں، اب کی بار اس کی انتہا ہوئی تھی۔ بھوک نہیں ہے آغا، وہ اپنی بھیگی آواز پہ قابو پاتی بولی تھی، لہجے میں بے شمار معصومیت کے ساتھ ساتھ اذیت کی کرچیاں شامل تھیں۔ جانے آغا، وہ اس کے لہجے پہ نثار ہوتا بے ساختہ جھکتے ہوئے اس کے ماتھے پہ لب رکھ گیا۔ کیوں نہیں بھو؟ دھڑکتے دل سے اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھتے وہ پوچھنے لگا، جبکہ ہونٹوں کو ہٹانے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ اپنی روشن پیشانی پہ اس کے لبوں کو محسوس کرتے حرین نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، جہاں اس کی آنکھیں مقابل کے بادامی آنکھوں کے سے ٹکرائیں۔ محرم بننے کے بعد یہ پہلا تصادم تھا نگاہوں کا، جو دونوں کے دلوں کو ایک ہی دھن پہ دھڑکا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ان آنکھوں کا والہانہ پن برداشت نہ کرتے نگاہیں جھکا گئی، جب اس نے اور شدت سے اس کے ماتھے پہ لب رگڑے۔ لیکن آپ کو کھانا پڑے گا، یہ ضروری ہے، وہ معنی خیزی سے بولا۔ جب اس کی بات کا مطلب سمجھے بنا وہ سر جھٹک گئی۔ زندہ رہ سکتی ہوں میں بنا کھائے، مایوسی سے بولی تھی، جب وہ دوبارہ سے ایک بوسہ اس کے سپرد کر گیا۔ صدف زندہ نہیں رہنا، وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ زیادہ ہی کن ذہن تھی۔ پھر وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ آنکھیں میچ گیا، مگر دل ہی دل میں وہ شکر گزار تھا کہ کم از کم وہ باتیں تو کر رہی ہے نا۔ پہلے کھانا کھاؤ، پھر کرتے ہیں باتیں۔ وہ اس کے پاس جگہ بناتا، اس کو ہاتھ سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتا، اپنے ہاتھ سے نوالا توڑتے اس کے منہ میں ڈالنے لگا۔ وہ بس اسے کھلا رہا تھا، خود نہیں کھا رہا تھا، جسے دیکھتے حرین نے اسے خود بھی کھانے کا کہا۔ آپ بھی کھائیں نا آغا، وہ معصومیت سے اس کے بیٹ پہ انگلی پھیرتی ہوئی بولی۔
جس پہ وہ سر ہلا گیا۔ آپ کھلائیں نا مسز آغا، وہ بھی اس کے انداز میں بولتا ایک نوالا اس کے منہ میں رکھ گیا۔ نہیں، خود کھا لے۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھتی لاڈ سے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں دل چاہ رہا تھا کوئی لاڈ اٹھائے، کوئی باتیں مانے، کوئی باتیں سنے۔ وہ یقیناً اس وقت ہوش میں نہیں تھی، ورنہ اپنی پوزیشن پہ شرم سے سر نہ اٹھا پاتی۔ میں بھی تو آپ کو کھلا رہا ہوں نا، وہ خفا خفا سا انداز اپنا گیا، جس پہ وہ مزید اس کی گردن میں منہ گھسا گئی۔ میں نے نہیں کہا تھا کھلائیں، اس کی سوچ سے زیادہ چلاک تھی۔ اچھا یہ لیں۔ وہ ایک بڑی سی بائٹ اس کے منہ کے آگے کرتا بولا تھا، جس پہ وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی بڑی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاف آپ کھا لیں، باقی میں کھا لوں گا، وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، مگر اسے صاف لفظوں میں نہیں سمجھایا تھا، ورنہ وہ یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ اچھا اوکے، وہ مان گئی۔ ابھی اس نے آدھا نوالا منہ میں رکھتے توڑنا چاہا ہی تھا کہ وہ باقی کے آدھے نوالے کو اپنے منہ میں لے گیا۔ اب سین کچھ اس طرح تھا کہ روٹی کا آدھا نوالا آغا کے منہ میں تھا، جبکہ آدھا حرین کے، مگر ان دونوں کے لب ایک دوسرے سے ابھی تک نہیں ٹکرائے تھے۔ حرین کو یہ کھیل لگ رہا تھا، وہ بھی کافی دلچسپ، تبھی کھلکھلاتی ہوئی جلدی سے نوالا نگل کر تالی بجا گئی۔ ہاں آغا پھر سے۔ وہ کافی خوش لگ رہی تھی، وہ رومانس سمجھنے کے بجائے اسے کھیل سمجھ کر انجوائے کر رہی تھی، جبکہ اسال شاہ اپنا سر پیٹ گیا۔ اتنی معصوم تھی اس کی بیوی۔ جی جانا پھر سے، کہتی ہی وہ اپنی قسمت کو روحان سی نظروں سے دیکھتا نوالا دوبارہ سے اس کے منہ میں رکھتا دوسری طرف سے اپنے منہ میں رکھ گیا، جبکہ نوالا اب کی بار پہلے سے کچھ چھوٹا تھا، مگر ہونٹ ابھی بھی نہیں ٹکرائے تھے۔ اچھا ایک آخری بار پلیز، وہ فوراً سے نوالا نگلتے کہا لگاتی ایک اور کی فرمائش کر گئی، جبکہ اسال شاہ اپنے جذباتوں پر قابو پانے لگا۔ وہ جسے کھیل سمجھ رہی تھی وہ اسال شاہ پہ بھاری پڑ رہا تھا، اب کی بار پہلے سے ہی چھوٹا نوالا توڑتے وہ اس کے منہ میں رکھتا دوسری جانب سے اپنی گرفت میں لے گیا۔ جب اسے نگلتے اس دفعہ دونوں کے لب آپس میں ٹکرائے تھے، اور عین اسی وقت ارم بنا پوچھے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تھی۔ جب ان دونوں کے لبوں کا تصادم دیکھتے اس کی آنکھوں میں مرچیں لگی۔ حرین، وہ بنا واپس مڑے ان دونوں کو ڈسٹرب کر گئی۔ جب اسال شاہ نے اس کے لبوں پہ لب ہٹاتے حیرت سے پیچھے کی طرف دیکھا، جہاں وہ پوری بے شرمی سے کھڑی تھی۔ تمیز نہیں ہے تمہیں کسی کے کمرے میں آنے کی؟ وہ گرجا۔ اس مومنٹ کی ڈسٹربنس اسے زہر لگی تھی، ابھی تو اس نے جام چکھا بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ، وہ جھوٹ بولتی اپنی صفائی دینے لگی، جسے اسال شاہ اس کی چال بازیوں سے واقف نہ ہو۔ جھوٹ؟ تمہیں پہلے نہیں معلوم تھا؟ تمہیں اب معلوم تھا کہ میں روم میں ہوں، تبھی تم یہاں آئی، ورنہ پہلے سب کے ساتھ تو نہیں تھی تم یہاں؟ وہ طنز کرتا اسے شرمندہ کر گیا، جب وہ بنا کچھ بولے روتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ کیا ہو گیا آغا؟ اسے غصہ کرتے دیکھ حرین نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ مقابل کا غصہ ابھی بھی سوا نیزے کو چھو رہا تھا۔ کچھ نہیں، روم میں چلیں آرام کریں، جا کر وہ اسے کہتا اٹھانے لگا، جب وہ اپنا بازو چھڑوا گئی۔ کون سے روم میں؟ وہ اس سے پوچھنے لگی، جب وہ آئی برو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ آف کورس ہمارے روم میں، اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ میں یہیں رہوں گی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا گئی۔ محترمہ آپ بھول رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، وہ اسے جتانے لگا، جس پہ وہ لب چبا گئی۔ ڈونٹ، اس کے لب چھڑواتا تنبیہ کر گیا۔ میں جا رہا ہوں، رات میں مجھے روم میں ملو۔ وہ اس کے گال تھپ تھپا کر کہتا اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا اس کے گال چومتا باہر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے وہ اس کا لمس دیر تک محسوس کرتی اپنی دھڑکنیں شمار کرنے لگی۔ پیپر کیسے ہو رہے ہیں بیٹا آپ کے؟ وہ سب اس وقت ناشتہ کرنے میں مصروف تھے جب دادا جان نے حرین کو مخاطب کرتے استفسار کیا۔ میری طرح حسین، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تھی، جس پہ باقی سب نے کہا لگایا۔ اس کے جواب یوں ہی ہوتے تھے، سب سے انوکھے۔ ان کے نکاح کو 8 ماہ ہونے والے تھے۔ حرین کو وہ سب زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اب وہ پھر سے پہلے جیسی چنچل حرین بن گئی تھی، جبکہ ارم کا حسد اب بھی باقی تھا۔ مریم شاہ کا رویہ اس کے ساتھ کافی حد تک درست ہو گیا تھا، مگر ارم چاہ کر بھی خود کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اس کی نظر میں حرین نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا تھا، وہ اسے ہر حال میں واپس چاہیے، جبکہ اسال شاہ حرین سے ناراض تھا، کیونکہ وہ اسے نکاح کے بعد سے اپنے کمرے میں رکھنا چاہتا تھا، جس پہ حرین نے اعتراض کرتے اس کے سارے ارمانوں کو پانی میں بہایا۔ وہ اسے ناراض ہونے کی دھمکی دے گیا تھا، جس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں لائی تھی، تبھی وہ پاکستان سے فی الحال غائب تھا۔ اس کی کمی وہ کافی محسوس کرتی تھی، مگر وہ نہیں آتا تھا۔ اس کا کہنا تھا جب تک حرین کی رخصتی نہیں دی جائے گی وہ پاکستان نہیں آئے گا، اس لیے اب ایگزام کے بعد وہ رخصتی کی حامی بھر گئی تھی، جس سے فی الحال آغا شاہ کو لا علم رکھا گیا تھا۔ اس روٹھی محبوبہ سے بات ہوئی کیا؟ دادی جان نے باتوں میں حصہ ڈالتے لقمہ دیا تھا، جب ان کے طرز تخاطب پہ ایک دفعہ پھر سے سب کا کہا پھوٹا۔ میری ہوئی تھی، جلی کٹی پھوپھیوں والی باتیں کر رہا تھا سب کے خلاف، اور دادا جان آپ تو پوچھے مت، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہا تھا۔
ڈراماٹک انداز میں باتوں میں جھوٹ سچ شامل کرتا انہیں اس کے خلاف کرنے لگا، جس پہ سب نے اس کی اوور ایکٹنگ کو داد دی۔ ٹھیک ہے، نہیں پوچھ رہے، اس کے آپ تو پوچھے ہی مت کے جواب میں دادا جان نے جو جواب دیا تھا اس پہ ایک دفعہ پھر سے ماحول زعفران بنا تھا۔ کتنے پیپر رہ گئے تمہاری ٹڈی؟ ان سب کو خود پہ ہنس سے دیکھ وہ منہ بسورتا اب حرین کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، شادی کی شاپنگ کر لوں میں بھی، تمہاری کسی دوست کو سیٹ کر لوں گا اپنے ساتھ، دونوں نے رہنا پھر ایک ہی حویلی میں مل کر، اس نے آنکھ مارتے لوفرانہ انداز میں کہا تھا جب شانزے نے اسے گھوری سے نوازا۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے صدا کا سنگل ہو۔ جی جی بالکل، پھر آپ اپنے ایک بچے کا رشتہ بھی تو جوڑ چکے ہیں حرین کی بیٹی کے ساتھ، شانزے نے طنزی انداز میں اسے کچھ یاد دلایا۔ جب وہ اپس کرتا اپنے ہاتھ کھڑے کر گیا، مجھے یاد آیا میں نے تو یہاں کمٹمنٹ کی ہوئی تھی۔ وہ کہا لگاتا حرین سے ہائی فائی کرتا لوٹ پوٹ ہونے لگا، جبکہ ارا، حرین اور باقی سب بچوں نے بھی فلک شگاف کہے لگائے تھے۔ یار شانزے بڑا دکھ ہوا مجھے، ارا مصنوعی افسوس سے بولی تھی، جس پہ وہ آگ اگلتی نظروں سے اس کی طرف دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تم نے مجھے بلانا مت اب، وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی جب پیچھے سے معاذ نے ہانک لگائی تھی۔ کیا مطلب بریک اپ؟ وہ خوشی سے چلایا تھا جب ایک دفعہ پھر سے سب کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھیں۔ داہل، وہ جاتے ہوئے دروازہ زور سے مار گئی جب معاذ نے پھر سے اسے چھیڑا تھا۔ ارے بتاتی تو جاؤ تاکہ میں حوری کی دوست کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، وہ ہنستا ہوا بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا جب وہ دروازے سے منہ نکال کر تھوک زمین پہ پھینک گئی۔ یہ چاٹ جاؤ گے تو بریک اپ، وہ کہتی دروازہ پھر سے غصے میں بند کرتی پاؤں زور زور سے دھپ دھپ کرتی زمین پہ مارنے لگی۔ مقصد صرف اسے یہ بتانا تھا کہ وہ جا چکی ہے، باہر کھڑی ہو کر ایک ہی جگہ پاؤں مت مارو، دروازے کے نیچے سے نظر آ رہی ہو۔ معاذ اس کی چالاکی پکڑتا بولا، جس پہ وہ شرمندہ ہوتی دروازہ کھولتی اندر آئی تھی۔ میں نے تمہارا منہ توڑ دوں گی آج، یو ایڈیٹ، وہ خون خوار لہجے میں بولتی اس کی طرف بڑی تھی، جبکہ باقی سب ان دونوں کی نوک جھوک انجوائے کرتے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کافی وقت بعد حویلی میں خوشیاں آ رہی تھیں جو نہ جانے کب تک تھیں، یہ تو وقت ہی جانتا تھا۔ آج وہ دن بھی آ ہی گیا تھا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دلہن بنی بے حد حسین لگ رہی تھی، ڈیپ ریڈ لہنگے چولی میں وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی، جبکہ شانزے تو ایک ہاتھ گال پہ رکھے اس کی طرف دیکھتی جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے تمہیں۔ جب سے حرین تیار ہوئی تھی تب سے ہی شانزے پہ الفاظ بولتی جا رہی تھی کہ حرین، اب حرین نے رپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر دوبارہ یہ بولا نا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا میں، وہ غصے سے اسے گھورتی بولی، جس پہ وہ منہ بسور گئی۔ دفع ہو جاؤ، ایک تو اتنے پیار سے میں تمہاری تعریف کر رہی ہوں، اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو، عجیب، وہ خفگی سے بولی تھی، جس پہ حرین نے سر جھٹکا۔ ویسے حرین ماشاء اللہ، تم نے اس سے پہلے شانزے پھر سے کچھ بولتی وہ میک اپ والا بیگ اٹھا کر اس کے سر پہ مارتی اسے چپ رہنے کا اشارہ کر گئی۔ تنگ آ گئی تھی وہ اس کی بک بک سے۔ دفع ہو جاؤ، اللہ کرے کل تم چلنے کے قابل نہ رہو منحوس عورت، وہ اسے بددعائیں دینے لگی جب وہ بنا اس کی بددعاؤں کو سیریس لیتی دوپٹے کو منہ میں ڈالتی شرمانے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ اس کو یوں ایکٹنگ کرتے دیکھ باقی سب نے فلک شگاف کہا لگایا تھا، لالا دودھ پلائی تو دیں، ایسے نہیں پینا۔ وہ جو اپنے سامنے رکھا دودھ کا گلاس منہ کو لگانے والا تھا ہیرا کے ٹوکنے پہ اسے دیکھنے لگا۔ کون سی پلائی؟ بیٹا میں تو دودھ پیتا ہی نہیں، وہ تو شکر کرو میں تمہارا لایا گیا پی رہا ہوں، شکریہ کے بجائے پیسے مانگ رہی ہو۔ وہ اس کی ڈیمانڈ پہ حیران ہوتا ایکٹنگ کرنے لگا۔ حرین دیکھ لو تم اپنے شوہر کو، شانزے نے اب کی بار حرین کو اندر گھسیٹا جب معاذ اسے لالچی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو پیسے کے لیے بھائی کو بھلا گئی تھی۔ کیا دیکھ لو؟ میری بیوی کو مت بھڑکاؤ میرے خلاف، اصال شاہ اسے آنکھیں دکھانے لگا، جبکہ باقی سب اس کا یہ روپ دیکھ کر بے تحاشا خوش تھے۔ انہوں نے اس کا یہ روپ بہت کم دیکھا تھا، آج دیکھنے کو ملا ہی تھا تو وہ جلدی یہ مومنٹ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، تبھی وہ بنا برا منائے کافی دیر تک نوک جھوک کرتے رہے۔ وہ پوری شان سے اس کی بیڈ پر برجمان اس کا انتظار کر رہی تھی، جس کو دوسرے سے فرصت نہیں مل رہی تھی۔ دل چاہ رہا ہے چینج کر کے سو جاؤں، مگر حرین شادی کون سی بار ہونی ہے، بیٹھ کر انتظار کر، وہ خود کو سمجھاتی پھر سے اس کا انتظار کرنے لگی، جبکہ وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دیکھ لیتی ہوں کب تک نہیں آتے، وہ غصے سے سوچتی گھڑی پہ نظریں جمائے بیٹھ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی نگاہیں نہیں ہٹا رہی تھی، اس کی آنکھیں مسلسل گھڑی کی طرف تھیں جو 12 سے 2 کا حصہ عبور کر گئی تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے خون آشام نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو لوگوں پہ دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کیسی ہے میری جانب؟
وہ اس کے پاس آتا، اس کے ماتھے پہ لب رکھتا بولا، جبکہ حورین اسے گھورتی جا رہی تھی، ارے یار اسے تو اٹھائیں، صبح سے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں، چہرہ تو دکھا دیں اپنا۔ وہ ترسے ہوئے لہجے میں کہتا، اس کا گھونگھٹ الٹ گیا جب سامنے کا منظر دیکھتے وہ ساکت ہوا۔ وہ اتنی پیاری لگ رہی ہوگی وہ جانتا تھا، مگر وہ قیامت ڈھا دے گی اس بات سے لا علم تھا۔ حورین، یہ آپ ہیں؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ جب اس کی بات سنتے حورین نے اسے گھورا۔ ایک تو وہ اس کے حسن پہ شک کر رہا تھا اور کر کے اس سے پوچھ رہا تھا، ہٹ جائیں پیچھے، بات نہیں کریں آپ مجھ سے۔ وہ بنا منہ بنا کر دیکھنے لگی، کہتی اٹھنے لگی، جس پہ وہ حیران ہوا، مگر کیوں؟ اس کا ہاتھ تھامتے وہ رک گیا۔ ٹائم دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کو سامنے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ آئی ایم سوری جان، دوستوں نے آنے نہیں دیا۔ وہ کان پکڑ گیا۔ بنا کچھ بولے وہ کر گئی۔ آپ چینج کریں تب تک میں بھی کر کے آیا۔ وہ اس کے ہاتھ میں منہ دکھائی کا تحفہ پہناتا، ایک باریک سی ڈائمنڈ چین اس کی گردن پہ پہناتا، محبت سے وہاں لب رکھتا بولا، جس پہ وہ آنکھیں وا کر گئی۔ چینج کر لوں؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ سر ہلا گیا۔ میں صرف آپ کو اپنے کمرے میں چاہتا ہوں، اپنی نظروں کے سامنے۔ آپ سے رشتہ اپنی قائم کرنا میرا مقصد نہیں تھا، بس مجھے آپ میری آنکھوں کے سامنے چاہیے ہر وقت، اسی لیے میں نے رخصتی کے لیے جلدی مچائی تھی۔ وہ اسے بچی سمجھ کر ابھی تعلق نہیں قائم کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خود کو تیار کر کے آئی ہے۔ تبھی وہ اپنے جسموں پہ قابو پاتا سگریٹ اٹھاتا بالکنی کی طرف بڑھ گیا، جس کے وہ اپنے آنسو چھپاتی واش روم کی طرف قدم بڑھا گئی۔ لالا نے کیا دیا؟ دکھاؤ نا۔ وہ کب سے اس کے پاس بیٹھی اسے چھیڑ رہی تھی، جو کچھ اداس سی تھی مگر ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ یہ دیا ہے اور یہ۔ اور وہ اپنی گردن اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرتی بولی تھی، جس پہ وہ سب نے واؤ کو کھینچتے حیرت سے اس کے تحائف دیکھے تھے۔ یا یہ تو بہت پیارے ہیں، وہ دونوں اشتیاق سے بولی تھی۔ جب ان کا ری ایکشن دیکھتے حورین بے ساختہ ہنس دی۔ تمہیں پسند نہیں آئے کیا؟ شانزے نے خاموش بیٹھی ارم کو مخاطب کیا، جو جانچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھے ہیں، ایک بات بتاؤ حورین، کیا تم نے اور آغا شاہ نے اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھایا؟ ارم نے بنا کوئی لگی لپٹی رکھے صاف گوئی سے بے باکی کا اظہار کیا۔ جب اس کی بات سنتے ان تینوں کو ایک پل کے لیے سانپ سونگھ گیا۔ واٹ دا؟ ارم، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا طریقہ ہے یہ سوال پوچھنے کا؟ ارم نے اسے ٹوکا، اسے زہر لگا تھا اس کا سوال۔ فرسٹ آف آل میں اپنے پرسنلز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتی، مگر آپ نے پوچھنے کا تکلف کر ہی لیا ہے تو ہاں، بڑھا لیا ہے۔ ہمیں ظاہر ہے ہماری شادی ہوئی ہے تو یہ سب تو ہوگا نا۔ اینڈ یو نو واٹ شانزے، تمہارے لالا اتنے ہاٹ ہے نا، لائک ڈیڈی ٹائپ مٹیریل۔ وہ جھوٹے افسانے سناتی ایک آنکھ ونک کرتی بولی تھی، جب اس کے جواب پہ شانزے اور ارا کا کہا بے ساختہ تھا، جبکہ ارم کے چہرے پہ ایک سایہ لہرایا۔ وہیں اس کے لفظوں پہ باہر کھڑے اسال شاہ کے آئی برو اچکایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اچھا میں ہاٹ اور ڈیڈی ٹائپ اور مجھے ہی نہیں پتہ، جبکہ وہ لمبی لمبی چھوڑتی انہیں نہ جانے کیا کیا بتا رہی تھی۔ جب وہ گلا کھنگار کر اندر داخل ہوتا، اس کی جھوٹ بولتی زبان کو بریک لگوا گیا۔ ہیلو ڈیڈی، میرا مطلب لالا۔ وہ جو کب سے اس کے منہ سے ڈیڈی ڈیڈی سن رہی تھی، روانی سے اسے ڈیڈی بول گئی۔ جب اس کے ڈیڈی کہنے پہ ارا اور حورین نے بوکھلاتے ہوئے اپنی ہنسی کو کھانسی میں چھپایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ یوں ہی پوچھنے لگا، جبکہ نگاہیں اپنی بیگم پہ تھیں۔ کچھ نہیں، ایسے ہی باتیں۔ آپ بیٹھے نا، ہم چلتے ہیں۔ چلو چلیں، ارا سرسری سے جواب دیتی ان دونوں کو چلنے کا کہنے لگی، جب حورین نے آنکھوں سے رکنے کے ڈھیر ساری التجائیں کی تھیں، جنہیں وہ بنا سمجھے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ تو کیا کہہ رہی تھی آپ؟ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھتا اس کی طرف قدم بڑھاتا بولا تھا، جس پہ وہ حیران ہوئی۔ کیا؟ اسے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ سب کچھ سن چکا ہوگا۔ یہی کہ میں ہاٹ اور ڈیڈی ٹائپ، وہ کہتا آئی برو اچکاتا بات ادھوری چھوڑ گیا، جب حورین نے صدمے سے اسے دیکھا۔ سب سن لیا؟ وہ صدمے سے چور لہجے میں معصومیت سے پوچھنے لگی، جس پہ وہ آنکھیں جھپک گیا۔ انداز ایسا تھا کہ ہاں کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ وہ دوبارہ سے اس لہجے میں پوچھنے لگی۔ وہ بنا منہ سے جواب دیے گردن نفی میں دھیرے دھیرے ہلانے لگی۔ وہ میں بس مذاق، اسے صفائی دینی چاہیے جب وہ اس کے کمر میں بازو حمائل کر گیا، بالکل مذاق میں رات کو اپنے اوپرے جذبات کو تھپک تھپک کر سلاتا رہا کہ محترمہ ابھی بچی ہیں اور بچی صاحبہ مجھے ڈیڈی کا تانا پہنا رہی ہیں۔ وہ اس کو خود میں بھیجتا بولا تھا، جس پہ وہ آنکھیں میچ گئی۔ میرا یقین کریں آغا، میں بس مذاق۔ وہ اس کو کچھ کہنے والی تھی، جب وہ اس کی گردن پہ اچانک سے لب جماتا جگہ جگہ اپنے دانتوں سے کاٹنے لگا۔ آغا میری بات، وہ اسے پھر سے ٹوکنے لگی، جب وہ اپنے جذباتوں کو کھلا چھوڑتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ اس کا انداز بے تاب تھا، جیسے برسوں سے اس لمس کو ترس رہا ہو۔
وہ اسے دروازے کا ہوش دلانے لگی جب وہ اسے بستر پہ دھکا دیتا دروازہ لاک کرتا، اس میں سایہ فگن ہوتا، بنا رات کا انتظار کیے خود کو اور اس کو ایک کر گیا، جبکہ وہ اس کی شدتیں سہتی، ٹوٹتی، سسکتی، آہیں بھرتی، چیختی ہوئی اس میں اپنے ناخنوں اور تھپڑوں سے تشدد کرنے لگی۔ وہ جو رات سے بھرا بیٹھا تھا، اپنا ہر نشہ، ہر خمار اس کے وجود پہ اتارتا گیا، مگر اس کے وجود کو ایک نیا نشہ تھا جو اب اس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا، حورین میرے ساتھ مال چلو گی پلیز؟ ایکچولی مجھے اپنی فرینڈ کے لیے گفٹ لینا ہے۔ وہ جو کچن میں اپنے لیے کافی بنانے جا رہی تھی، ارم کی آواز پہ اس کی طرف مڑی۔ ارے ہاں نا، کیوں نہیں، لیکن ایک دفعہ آغا سے پوچھ لوں، وہ اس کو کہتی آغا کو کال کرنے کمرے کی طرف بڑھی جب وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، وہ بھی قسمت کا لکھا ایکسپیکٹ کر چکی تھی۔ اسے اب آغا کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کے سارے خواب کسی اور کے تھے تو پھر اسے اس کے خواب دیکھنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو کال پک نہیں کر رہے، شاید میٹنگ میں ہو۔ چلو ہم چلتے ہیں، میرے بعد میں بتا دوں گا انہیں، وہ اسے کہتی اس کے ساتھ چل دی جب وہ سر ہلاتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حورین مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو۔ وہ کب سے نوٹ کر رہی تھی جیسے کوئی ہے جو ان پہ نظر رکھے ہوئے ہے، مگر جب وہ دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تبھی اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے بولی، ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنا وہم سمجھ رہی تھی، مگر ایک جیسا وہم دونوں کو ہونا اتفاق نہیں تھا۔ یقیناً کوئی تھا جو ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ چلو گاڑی میں چلتے ہیں، ہم حویلی نہیں جائیں گے، آغا کے آفس جائیں گے۔ وہ ڈرتے ڈرتے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتی گاڑی کی طرف بڑھتی گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ جب دو نقاب پوش آگے بڑھتے حورین کے منہ پہ کپڑا رکھتے اسے بے ہوش کر گئے۔ جب حورین کو بے ہوش ہوتے دیکھ ارم بے ساختہ چیخی۔ چھوڑ دو اسے پلیز، اس نے کہا، اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ جو لینا ہے لے لو، پیسے زیور سب لے لو، اسے چھوڑ دو پلیز۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگی جب وہ بنا اس کی سنے حورین کو تھامتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ اس سے پہلے ڈرائیور ان کی طرف بڑھتا، ارم اسے روکتی، گاڑی چلانے کا کہتی، اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہنے لگی، جبکہ وہ مسلسل آغا کو کال کر رہی تھی جو نہ جانے کدھر مصروف تھا۔ ہیلو آغا شاہ، وہ روتے ہوئے اس کا نام لینے لگی جب دوسری جانب وہ حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ جہاں اس کا فون کرنا ناگوار گزرا تھا وہیں اس کے رونے کی آواز سنتا وہ پریشان بھی ہوا تھا۔ وہ حورین کو وہ ہچکیاں بھرتی اسے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کیا ہوا حورین کو؟ بولو کیا ہوا حورین کو؟ وہ چیختا ہوا اپنے آفس سے باہر کی طرف بھاگا جبکہ اس کے چہرے کی ہوائیاں بری طرح اڑی ہوئی تھیں۔ اس کا پورا اسٹاف حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جو بنا کسی کی پرواہ کیے بھاگتا جا رہا تھا۔ وہ حورین کو لے گئے۔ وہ روتے ہوئے اسے سارا واقعہ بتا گئی جب وہ اس کی لوکیشن ٹریس کرتا اس تک پہنچا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں لے کر گئے؟ اجازت کس نے دی تم دونوں کو گھر سے باہر نکلنے کی؟ وہ غصے سے پاگل ہوا غرایا تھا جب وہ روتے ہوئے اسے گفٹ کا بتا گئی۔ اگر میری بیوی کو کچھ بھی ہوا تو تمہیں قبر میں دفناتے ہوئے اس گفٹ کو بھی اندر ہی دفناؤں گا، اور جس کے لیے خریدا ہے اس کو بھی۔ وہ گاڑی کے شیشے پہ زوردار طریقے سے ہاتھ مارتا غصے سے پاگل ہو رہا تھا جب وہ روتے ہوئے اسے اس گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہنے لگی۔ بچا لوں گا میں اپنی بیوی کو، تم گھر پہنچو۔ وہ اپنے غصے پہ قابو پاتا اب کی بار تھوڑے نرم لہجے میں بولا تھا۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گئی، میں اس کے بغیر گھر نہیں جاؤں گی پلیز، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ جب اس کی بات پہ اس نے گھورا، اسے بچا لے، میں اسے نہیں جانے دینا چاہتی تھی، وہ پریگننٹ ہے۔ وہ روتی روتی اسے باقی کی بات بھی بتا گئی۔ جب اسال آغا شاہ کے سر پہ جیسے بم بلاسٹ ہوا تھا۔ اس کی بیوی پریگننٹ تھی؟ کب؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگا۔ آج، اسی لیے ہم مارٹ آئے تھے، اور وہ گفٹ بھی آپ کے لیے تھا، وہ اسے روتے ہوئے بتانے لگی جبکہ اسال شاہ کا دل چاہ رہا تھا خود کو شوٹ کر لے۔ آخر کیوں کال نہیں اٹھائی اس کی؟ اگر اٹھا لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ وہ اس وقت کرسی پہ بندھی رسیوں میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی جبکہ ہونٹ پانی کی بوندوں کو ترس رہے تھے۔ آغا کا مال تو کافی مست ہے ویسے، ظفر ملک اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا تھا جب اس کی غلیظ گفتگو کو سمجھے بغیر حورین نے اسے گھورا۔ آغا وہ میرے ہیں، تم لوگوں کے لیے تو قہر ہے۔ اور کون سا مال؟ مجھے اٹھا کر دل نہیں بھرا بزدلوں کا، جو مال بھی اٹھا لیا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے خاندان کو میرے آغا کی بھیک پہ پالتے ہو؟ وہ تعصب برے لہجے میں بولتی پل میں ظفر ملک کی مسکراہٹ نوچ گئی جبکہ اس کی گفتگو سنتا آغا بے ساختہ مسکرایا۔ اس کے لاکٹ پہ لگے ڈیوائس کو کنیکٹ کرتے وہ اس کی جگہ دیکھ سکتا تھا، اسے سن سکتا تھا، اس سے بات کر سکتا تھا، مگر اس بات سے وہ انجان تھی۔ جبکہ دوسری جانب آغا پولیس کو کال کرتے اس کو ٹریک کر رہا تھا۔ ظفر ملک نہ صرف اس کا مجرم تھا بلکہ وہ اور بھی بہت سے
معصوموں کی جان لے چکا تھا۔ اتنا گھمنڈ؟ وہ اس کے قریب ہوتا قررایا تھا جب وہ آنکھیں جھپک گئی۔ ہاں ہے، میرے آقا کا دیا ہوا گھمنڈ ہے مجھے، وہ بے خوفی سے بولی تھی جب اس کی بات سنتے ظفر ملک کا ہاتھ اٹھا، جس سے بچنے کو وہ اپنا سر پیچھے کر گئی۔ نہ بالکل نہیں، یہ غلطی نہ کرنا، مجھے ہاتھ لگانے کی اور مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی غلطی نہیں ہونی چاہیے انکل۔ وہ کیا ہے نا، آپ بغیر ہاتھ کے اچھے نہیں لگیں گے۔ وہ اسے ٹوکتی بے خوف لہجے میں دھمکی دینے لگی، جبکہ ارم اس کی بہادری دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ وہ بھی اسی کار میں موجود تھی جس کار میں آغا تھا۔ تبھی وہ لیپ ٹاپ پہ چلتی اسکرین کو دیکھ پا رہی تھی۔ اس اسکرین پہ حرین تو نہیں مگر ظفر ملک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میری شیرنی، آغا اس کے جواب سے متاثر ہوتا فخریہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب تھا، بس کچھ پل اور ظفر ملک کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم۔ تیرے آغا کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے اٹھوایا ہے تجھے، اور وہ ڈھونڈے گا تجھے؟ ظفر ملک اس کی بات سنتے کہے لگاتے بولا تھا جب حرین ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، میری دھڑکنیں سن رہا ہے، وہ میری دھڑکنیں اسے یہاں تک لائیں گی، اور میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ تم اپنی جان بخش کروانے پر میرے ہی قدموں میں گرو گے۔ وہ خود سے بڑے الفاظ ادا کر رہی تھی جنہیں سن کر آقا کا کہا لگانے کو دل چاہ رہا تھا۔ ظفر میرے حوالے کیا جائے گا، وہ کال پہ کہتا کال کٹ کر گیا۔ بھائی یہ بیگم نے کہا تھا، پورا بھی تو کرنا تھا نا۔ وہ سوچتا ہلکا ہلکا مسکرا دیا، ساری ٹینشن سارا غصہ ہوا ہوا۔ اس کا منہ کر اور فون اس کے۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتا باہر سے پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنتے وہ حواس باختہ ہوا تھا۔ یہ کیا دیکھ جا کر پولیس یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بوکھلاتے ہوئے چیخا تھا، اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے، اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، تبھی اس نے بھی ابھی تک آغا کو کال نہیں کی تھی۔ وہ اسلحے کا انتظار کر رہا تھا، مگر پولیس یہاں کیسے؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ابھی وہ کچھ سمجھتا جب دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا اور اسال شاہ پورے قد سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ آغا، وہ ہنستے ہوئے اسے پکار گئی جب اسال شاہ نے اس کی طرف فلائنگ کس اچھالی تھی، جسے دیکھتے وہ ہلکا سا کہا لگا گئی۔ حرین ارم اس کی طرف بڑھتی اس کے ہاتھ پیر کھولنے لگیں، جبکہ ظفر ملک اب خوف زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے آئی تم یہاں؟ موت اس کے سر پہ کھڑی تھی، پر پھر بھی وہ تجسس کا مارا خود کو پوچھنے سے روک نہ پایا جب اسال شاہ نے اس کو بالوں سے پکڑتے حرین کے سامنے اسے گھٹنوں کے بل جھکایا تھا۔ یہی ہے خان بابا کا قاتل، وہ اسے بتا گیا جب حرین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی، جس پہ وہ ہاں میں سر ہلا گیا۔ آپ کہیں گی تو یہیں اس کے سینے میں گولیاں اتار دوں گا۔ اس کے سامنے نگاہیں جھکا کر پوچھتا اسے بے حد پیارا لگا۔ نہیں آغا، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، اسے قانون کے حوالے کر دیں، جان لینا اللہ کا ذمہ ہے، یہ اس کے حوالے ہی رہنے دیں، ہم انسان کسی کی جان نہیں لے سکتے، وہ کہتی اس کے منہ سے پھر گئی، جبکہ باپ کے قاتل کو سامنے دیکھ اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ اسال شاہ اسے ہاؤں کی ضرب مارتا پولیس کے حوالے کر گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی سسکیاں بھرنے لگی۔ کاش بابا یہاں ہوتے، وہ روتے ہوئے اس کی کالر دبوچتی بولی تھی، جس پہ وہ اس کے بالوں پہ ہونٹ رکھتا اسے تسلیاں دینے لگا۔ مجھے وہ گفٹ تو دیں جنہیں لینے آپ دونوں محترمائیں یہاں تک پہنچی تھی۔ وہ شرارت سے ماحول ٹھیک کرنے کو بولا، جس پہ وہ جھیپتی ہوئی مزید اس میں گھسی تھی۔ اس کی حرکت پہ اسال شاہ کا کہا بے ساختہ ہوا۔ چند سال بعد عالیان، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی اگر آپ بدتمیزی کی تو۔ وہ کب سے اسے پیار سے سمجھا رہی تھی، مگر وہ فری ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی غصے سے بولتی اپنے کام میں مگن ہو گئی جب 4 سالہ عالیان نے وائپر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے پیچھے سے اسے مارنے کی کوشش کی تھی، جو اس کی کمر کو توڑ گیا۔ وہ بری طرح چیخی، پیچھے کی طرف مڑتی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جبکہ عالیان اس کی چیخیں سنتا اب کھلکھلا رہا تھا۔ مما، وہ بچوں کی طرح کمر پکڑ کر روتی، کہیں سے بھی اس کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس کی چیخیں سنتے شانزے، ارہا، ارم، ماں سب اوپر آئے تھے، جبکہ شاور بند کرتا سال بھی جلدی جلدی باہر نکلا، جب سامنے اس کا بیٹا دونوں ہاتھوں منہ پہ رکھتا کہے لگا رہا تھا، اور اس کا بڑا بچہ مطلب اس کی بیوی نیچے بیٹھی رو رہی تھی۔ اب کیا مارا؟ ماز نے اسے نیچے بیٹھ کر روتے دیکھ ہنستے ہوئے پوچھا، جب وہ روتے روتے وائپر کی طرف اشارہ کر گئی۔ نہ کرو سیریسلی، اس کے اشارے کی سمت دیکھتے سب کا جاندار کہا کمرے کی زینت بنا، جبکہ اسال شاہ نے بھی بمشکل اپنا امڑ آنے والا کہا ضبط کیا، ورنہ اس کی بیگم نے اسے چھوڑنا نہیں تھا۔ عالیان مما کو کیسے مارا؟ ماس نے ہنستے ہوئے اسے پوچھا تھا، جس پہ وہ دونوں ہاتھوں کے اشارے سے کرتا اسے بتانے لگا، جبکہ بتانے کے ساتھ ہی وہ دوبارہ سے اپنے منہ پہ دونوں ہاتھ رکھتا کھلکھلا کر ہنسا۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی آغا۔ وہ روتے روتے اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی طرف بڑھی تھی، جب وہ 200 کی اسپیڈ سے باپ کی طرف بھاگا،
جو ایک جست میں اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں اسے نیچے کر دیں، وہ اسے وارن کرنے لگی، جبکہ باقی سب رفتہ رفتہ کھسکنے لگے۔ یہ ان کا فیملی مومنٹ تھا، وہ خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بیبی وہ بچہ ہے ابھی، اس کو پیار سے سمجھانے لگا، جبکہ عالیان اسے آنکھیں ٹپ ٹپا کر دیکھ رہا تھا۔ یہ بچہ ہے؟ ہاں یہ بچہ ہے، دیکھیں اسے کیسے زج کر رہا ہے مجھے، وہ روحان سی ہوتی بولی تھی جب وہ اسے سینے سے لگاتا اس کی کمر سے لانے لگا۔ کوئی بات نہیں نا چندا، وہ ابھی چھوٹا ہے۔ عالیان سوری کرے موم سے، وہ اسے پیار سے بولتا اسے بیٹے سے بولا، جو فوراً سے دونوں ہاتھوں کو کان پہ رکھتا شولی بولتا اس کی ساری درد دور کر گیا تھا۔ میرا بچہ، وہ اتنا کیوٹ لگتا تھا۔ سوری بولتے کہ بے ساختہ وہ اس کے گال کھینچ دیے، اس کو کس کر گئی۔ میری کس؟ حسال نے ساتھ ہی اپنا گال اس کی طرف کیا، جس پہ وہ دو پل اسے گھورنے کے بعد لب رکھ گئی، جبکہ اسے لب رکھتے دیکھ عالیان اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتا کھلکھلایا، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ سنتے وہ دونوں بھی ہنس دیے۔